हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको अपने यूट्यूब चैनल नेशंस जियो पॉलिटिक्स में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम यूएसए की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से, उस पर बात करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है बाइडन की जानिब से, वो रियली कब आई है और कैसे आई है, उसने एक्चुअल वर्ड में कहा क्या है। सेकेंडली, हम देखेंगे कि जो यूएसए है उसके कंसर्न पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर हैं क्या, वो क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स देता आ रहा है और अब भी दी है। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, वो इन एक्चुअल में कितने ज़्यादा सिक्योर हैं, मुनज़्ज़म हैं और तरतीबवार हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें कि हुआ क्या था, तो दरअसल जो बाइडन ने एक पार्लियामेंट्री कैंपेन के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के हवाले से, जहां उसने यूक्रेन और रशिया की जंग का हवाला दिया, चाइना के बारे में बात की। वहां उसने पाकिस्तान पर भी कमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान है वो दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्कों में से है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बेतरतीब हैं, वो कोई मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं है। तो ये हम उसकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये हम पढ़ सकते हैं कि व्हाट आई थिंक इज़ मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेशन। तो ये उसने मेन स्टेटमेंट दी थी जब वो रशिया यूक्रेन जंग का हवाला दे रहे थे, बात कर रहे थे, और साथ उन्होंने चाइना को भी डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि यूएसए के जो मेन कंसर्न है वो है क्या, वो क्यों ऐसी स्टेटमेंट देने पे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन कंसर्न है यूएसए का, वो है द कंटिन्यूस टेररिस्ट फ्राम अफ़गानिस्तान। यूएसए कंसीडर अफ़गानिस्तान अ हब ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली अफ़गानिस्तान से जो टेररिज़म है उसका ख़तरा बेशक यूएसए को आज भी लाहक है, और उसका ख्याल है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूएसए में परवरिश पाती हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती हैं और वो एक सेफ़ जगह है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि जो टेररिस्ट हैं वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में शिफ्ट हों और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो हासिल कर लें। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट इससे पहले ओबामा ने भी दी थी। जब 2014 में उसने कहा था कि आज जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म है, वो सिर्फ ये है कि कहीं कोई जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूक्लियर आर्म्स ना हासिल कर ले। तो दूसरा, अगर हम कंसर्न की बात करें तो वो ये भी उनके बेशतर अखबार, मैगज़ीन वगैरह में रिपोर्ट आती रहती है कि जो ओसामा बिन लादेन था, जो सबसे बड़ा अमेरिका जिसे अपना दुश्मन गर्दानता है, वो एबटाबाद से मिला। तो इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को सेफ़ हेवन प्रोवाइड करता है। तो मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में भी कोई जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तान में पनाह हासिल कर ले और फिर वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं वो हासिल करने में कामयाब हो जाए। थर्ड, उनका ये जो कंसर्न है वो ये है कि 2012 में जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो क्लैशेस थी वो जारी थी टेररिज़म के हवाले से, तो उस वक़्त जो तालिबान हैं उसने पाकिस्तान की एक एयर बेस थी जो कामरा में थी, कामरा एयर फोर्स की बेस पर उन्होंने अटैक किया। और उस वक़्त के जो डिफरेंट मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़ हैं, वो रिपोर्ट करती हैं कि पाकिस्तान की जो कामरा एयर बेस थी वहाँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्स के कुछ पार्ट्स पड़े थे, एटलीस्ट कुछ पार्ट्स पड़े थे। तो उस वक़्त के बाद जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर। उन्होंने उस वक़्त थर्ड, अगर हम देखें तो वो है करंट जो सिचुएशन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल मिलिट्री रिलेशन की। तो ये बहुत ही एक
پرابلمیٹک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں آئی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے اپنی ہی ملٹری کے خلاف بیان دے رہے ہیں، پاکستان کی جو پبلک ہے، ماسز ہیں، ان کے اور ملٹری کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ملک میں جو جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ سول وار کا خطرہ ہو سکتا ہے اور ملک کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، نیوکلیر ایسٹس کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک اس کا کنسرن ہے ریسنٹلی۔ تھرڈ یہ ہے کہ ان کے یہ ماننا ہے یو ایس اے کا کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ہتھیار ہے وہ کسی ایک جگہ منظم یا نہیں پڑے، کوئی اس کا جو منظم انداز نہیں ہے، وہ پورے ملک میں ڈفرینٹ جگہ پر سکیٹرڈ ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے پارٹس ڈفرینٹ جگہ پر پڑے ہوئے ہیں جو کہ ٹیررسٹ کی رینج میں ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک ان کا کنسرن ہے، اور جب سے یہ ایشو ہے تب اس کے بعد سے وہ مسلسل سٹیٹمنٹس ان کے میگزینز، ان کے نیوز پیپر دیتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بالکل ہی عام معافی دے دی تھی، وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر اس وقت 2004 میں الزام لگایا جاتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نارتھ کوریا، ایران اور لیبیا کو پاکستان کے جو ایٹمی توانائی کے راز ہیں، نیوکلیر ایسٹس کے راز ہیں، وہ دیے ہیں۔ تو تب سے وہ ایشو ان کا یہ ہے کہ ایک بندے نے اتنا بڑا جرم کیا ہے لیکن پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو معاف کر دیا، تو ڈیفینیٹلی یہ نیوکلیر اثاثے ٹیررسٹ کو بھی ان کے راز بتا سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ کافی سافٹ ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے بائیڈن کی طرف سے، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب پاکستان پولیٹیکلی، موسٹلی اکنامکلی طور پر بالکل لاچار ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے، تو وہ اس پریشر میں کوئی چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے ساتھ ایسی کوئی ٹریٹی وغیرہ سائن ہو جائے جس کی وجہ سے پاکستان اپنے جو نیوکلیر ہتھیار ہے وہ یوز نہ کر سکے، اور یا پھر ایسا ہو کہ متعدد بار پاسٹ میں بھی امریکہ پاکستان کو آفر کر چکا ہے کہ ہم آپ کے جو نیوکلیر ہتھیار ہیں ان کی حفاظت پر ہمیں ہمارے فوجیوں کو بھی مأمور کیا جائے، تو یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھے کچھ یو ایس اے کے کنسرن۔ اب ریالٹی ایکچوئل میں پاکستان کے جو نیوکلیر اثاثہ جات ہے وہ کتنے سیکیور، آرگنائزڈ اور پروٹیکٹڈ ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے فارن آفس سے بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی، پاکستان انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا جو سگنیٹری ہے، اور ان کے یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ اٹامک انرجی کے حوالے سے اور پوری دنیا میں جن کے پاس بھی نیوکلیر آرسنل ہیں یا پھر وہ نیوکلیر پرولیفریشن کرتے ہیں سیف پرپز کے لیے، انرجی پرپز کے لیے، یہ ان کو اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کو کیسے سیف رکھا جائے، اور یہ خود سے سیکیورٹی بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو پاکستان اس کا ایک ممبر ہے۔ اور as far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets. سیکنڈلی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے اپنے نیوکلیر پروگرام کو سیو کرنے کے لیے 2 فروری 2000 میں ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی قائم کی تھی، اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اور اس کا جو مین پرماننٹ سیکٹریٹ ہے وہ اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے۔ تو این سی اے کی جو رسپانسبلٹی ہے، این سی اے کے انڈر ہزاروں جو پاکستان کے آرمی پرسنل ہیں، ٹرینڈ ہیں اور جینیس اور ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ ان کے انڈر کام کرتے ہوئے پاکستان کے جو نیوکلیر پروگرام ہیں، پاکستان کے جو نیوکلیر آرمز ہیں اس کی حفاظت میں دن رات کوشاں ہیں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان میں پاکستان نے نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی 2001 میں بنائی، جو آج تک وہ بالکل اپنے آپ میں آٹونومس ہے۔ تو یہ آٹونومس باڈی بھی پاکستان کے جو نیوکلیر آرمز ہیں اس کی حفاظت کے لیے دن رات سرگرم رہتی ہے۔ فرینڈز، پاکستان نے نیوکلیر سیکورٹی ایکشن پلان 5 سال کے لیے بنایا تھا،
وہ بھی بالکل پاکستان کے نیوکلر سیکیورٹی کے حوالے سے تھا. تو یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان نیوکلر ریگولیٹری اتھارٹی جو انہوں نے بنائی تھی, انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا, جس کی وجہ سے جس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے باہر بہت زیادہ آرگنائزیشنز, ایون UNO انٹرنیشنل انرجی آرگنائزیشن, انرجی ایجنسی نے پاکستان کے جو نیوکلر پروگرام ہے, نیوکلر آرمز ہیں, اس کی سیفٹی کے حوالے سے کافی مطمئن نظر آئے. تو UN کے جو نیوکلر واچ ڈاگ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے پاکستان نیوکلر پروگرام کو اس وقت سیف اور سیکیور قرار دے دیا تھا. اس کے علاوہ پاکستان میں جو نیوکلر ری ایکٹرز میں سے انرجی یوز ہوتی ہے کسی بھی پرپز کے لیے, جیسے میں نے بات کی کہ وہ اٹامک انرجی کمیشنز کے بالکل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے اور وہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے. جیسے کہ پاکستان کے فارن منسٹر کی طرف سے بھی ابھی بیان آیا تھا کہ پاکستان جتنے بھی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں نیوکلر انرجی کو لے کر وہ سب فالو کرتا ہے. لیکن ایکچوئل میں فرینڈز اگر ہم دیکھیں تو یہ سٹیٹمنٹ پاکستان کے حوالے میں سے دیکھیں تو یہ کافی حقائق سے برعکس اور دور نظر آتی ہے. بیکاز جب ہم انڈیا کا دیکھتے ہیں پچھلے 6 منتھ میں, تو انڈیا میں ڈفرینٹ ٹائم میں جو ٹیررسٹ ہیں ان سے جو یورینیم پائی گئی ہیں. فار ایگزامپل 7 مئی کو 7.1 kg جو یورینیم تھی وہ انڈین پولیس نے 3 جو لوگ تھے ان سے مہاراشٹرا ریاست سے وصول کی تھی, جس کی قیمت کم سے کم 2.8 ملین بتائی جاتی ہے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو جھارکھنڈ میں تقریباً 3 جون کو 6.4 kg جو یورینیم ہے وہ پائی گئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے بجائے جو انڈیا کے جو نیوکلر آرسنل ہے وہ سیف نہیں ہے. تو فرینڈز یہی اس ویڈیو کا اینڈ تھا. تھینک یو فار لسننگ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میں ایسی ویڈیو لاتا رہتا ہوں. کمنٹ کریں اور لائک کریں. تھینک یو ویری مچ.